چیپٹر ہے صحیح بخاری، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب افضل الاستغفار، کہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی استغفار کون سی۔ یہ حدیث نمبر صحیح بخاری شریف کا 6306، اس کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم یوں کہو اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت، مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خلقتنی، مولا تو نے مجھے پیدا کی، وانا عبدک، مولا میں تیرا بندہ، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، مولا مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تیرے وعدے کی پاسداری کرنے کی کوشش کی، جو تیرے حکم تھے مولا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی تعمیل کی کوشش کی۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، مولا جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مولا جو میں نے اپنے نفس کے الجھاؤ اور نفس کے جال میں پھنس کر جو غلطیاں کی ہیں الہی میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، مولا جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں، مولا میں اقرار کرتا ہوں میں کھاتا بھی تیرا، میں پیتا بھی تیرا ہوں، میں رہتا بھی تیرے بنائے ہوئے اس کائنات میں ہوں، میں پہنتا بھی تیرا دیا ہوا ہوں، میں سانس بھی تیری دی ہوئی اس فضا میں لیتا ہوں، میرے وجود کا انگ انگ، ایک ایک رواں اور ایک ایک میرے جسم کا مسام مولا یہ تیری نعمت ہے، الہی میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، مولا مجھے اقرار ہے تو نے مجھ پہ بڑی نعمتیں کی۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، مولا مجھے بخش دے، اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، مولا تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے دن کے وقت یہ کلمات یقین کے ساتھ کہے، یقین کا معنی جو بات اس میں کہی گئی ہے اس پہ پختہ ایمان ہو، اللہ کی وحدانیت کا، اس کے خالقیت کا، اس کے رازقیت کا، اس کے صاحب نعمت ہونے کا اور اپنے گناہ گار ہونے کا پورا یقین ہو، اس کی مغفرت کی امید رکھی جائے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت پہ ایمان رکھا جائے۔ فرمایا جو دن کے وقت یقین رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھتا ہے فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 ہے، فرمایا جس نے یہ کلمات دن میں پڑھے شام سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور اگر شام کے وقت یہ کلمات پڑھے ہیں اگلی صبح سے پہلے پہلے وفات پائی ہے فہو من اہل الجنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جنتیوں میں سے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ان کلمات کو ایک بار کم از کم دہرا لیجئے تاکہ رسول اللہ کی زبان کریم سے جو یہ بشارت عطا ہوئی ہے اللہ پاک ہم گناہ گاروں کو بھی یہ نصیب فرمائے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
اللہ اکبر۔ معززین کرام، یہ وہ عظیم رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یہ روایت سنن ترمذی میں ہے۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 739، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1389، مسند احمد ابن حنبل میں، معجم اوسط میں، جمع الجوامع میں، ان کتب میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کو تلاش کرنے نکلی تو ایک روایت میں ہے کہ مسجد نبوی میں، اور ایک میں ہے کہ قبرستان میں، مدینہ طیبہ کا جو قبرستان جنت البقیع، اللہ پاک ہم سب کو وہاں کا دفن ہونا نصیب کرے۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو جنت البقیع میں، مدینہ طیبہ کے قبرستان میں دفن ہوا، حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک بقیع کو دونوں کناروں سے پکڑے گا اور پکڑ کے جنت میں جھاڑ دے گا۔ وہ جنت میں جانے کی راہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور گڑ گڑا کے بڑی تواضع و زاری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ سے استغفار فرما رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صبح کے وقت ایک روایت میں کہ حضور نے اتنا قیام فرمایا، اتنی دیر عبادت فرمائی کہ آپ کے پائے اقدس پہ سو جانا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت حضور کے پاؤں دبا رہی تھی اور ساتھ عرض کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنا طویل قیام کیوں فرماتے ہیں؟ حضور آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائیں، اللہ نے آپ کے اتنے رتبے بلند فرمائے ہیں، حضور آپ پھر بھی اتنی مشقت فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ کروں؟ اور پھر حضور نے ام المومنین سے پوچھا کہ عائشہ تدرین ما هذه اللیلہ، عائشہ خبر ہے یہ رات کون سی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کہ حضور بتائیے کون سی رات؟ آپ نے فرمایا یہ شعبان کی نصف 15ویں کی رات ہے، اور فرمایا اس رات میں اللہ اپنی شان کے مطابق جو اس کے شایان شان ہے، جو ہماری فہم، ہماری عقل، ہماری سمجھ سے ماورا، جیسے اللہ کی شان ہے رب اس کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے، مشرک کو مہلت دے دیتا ہے، اور جو مشاحن جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے دشمنی ہے، کسی کے لیے بغض ہے، فرمایا اللہ پاک اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس رات میں اللہ پاک میری امت کے اتنے کثیر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جن کی تعداد بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ بنو کلب کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن کے جانور بہت زیادہ تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی کثیر مغفرت کو، اللہ کی وسیع مغفرت کو، اور اس رات اللہ پاک کتنی کثیر تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ پاک میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا۔ سو یہ مغفرت کی، یہ بخشش کی، یہ نجات کی، یہ استغفار کی، یہ توبہ کی رات ہے۔ اسے توبہ میں، استغفار میں بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ کلمات جو سید الاستغفار کے میں نے عرض کیے، ان کا تکرار جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، یہ یاد نہ ہو تو کم از کم یہ کلمات میرے ساتھ مل کے دہرا لیں گے، کچھ ذہن میں ہوں گے، دہرانے سے وہ یاد ہو جائیں گے۔ ان کلمات کو کثرت سے پڑھیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم
وأتوب إلیہ۔ انفرادی نوافل کی کوشش کیجئے پڑھنے کی، اور خاص طور پر عرض کی تھی کہ توبہ کی بنیاد ندامت اور پشیمانی۔ جب تک ہمیں اپنے گناہوں پہ پشیمانی اور ندامت نہیں ہے تب تک توبہ والے رستے کا آغاز نہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے، لیکن اس طرح سے کہ وہ دل و دماغ سے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ، ادھر ادھر توجہ کرنے کی بجائے اپنے گناہوں اور اللہ کی مغفرت کی طرف توجہ، اپنی بدکاریوں اور اس کی شان ستاری کی طرف توجہ، اپنی زیادتیوں اور گناہوں اور اس کی شان غفور الرحیم، شان ارحم الراحمین کی طرف متوجہ۔ جب یہ توجہ ہو، اس انداز سے فرمایا بندہ 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان میں آپ جو بھی پڑھیں یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم دل کی توجہ اور دھیان کا ہونا۔ سورہ دخان کی تلاوت آج کی شب کرنی چاہیے، 25ویں پارے کی صورت ہے۔ سورہ یاسین شریف کو قرآن مجید کا قلب اور دل کہا گیا ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت کیجیے، تسبیحات کی کثرت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تمام احباب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، مختصر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ انفرادی